ہم سب چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس میں انوالو تھے چاہے جو بھی اسکینڈل ہو ان کو سزا ملے، لیکن دیکھیں پلیز اس کو یاد رکھیں کہ ہم ایک ڈیموکریٹک ملک ہیں. سزا دینا کوئی مذاق نہیں ہے کسی کو کہ آپ غلطی سے کسی کو سزا دے دیں، اس کا پروسیجر ہوتا ہے. اور میں آپ کو یقین دلانے کراتا ہوں کہ شوگر میں، پیٹرول میں، جس میں بھی ہم نے لوگوں کو جن کو انکوائری ان کے فیکچول ایویڈنس ان کے خلاف گئی ہے ان کو سزا ملے گی، لیکن سزا دینے کا بھی ایک انصاف کا طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک نام انکوائری آ گیا اس کو ٹانگ دو. سزا دینا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس پروسیجر کو پلیز ہونے دیں. اس میں ہرڈلز نہ کریٹ کریں بائی سینگ کہ جی 2 مہینے ہو گئے شوگر انکوائری کیوں نہیں ٹنگا، بندے کو کیوں نہیں جیل میں ڈالا. ایک پروسیجر ہوتا ہے. میں آپ کو گارنٹی کر کے دیتا ہوں کہ خان صاحب ہر بندے کو اس سزا کی طرف لے کے آئے گا. ٹھیک ہے، ذرا آگے بڑھتے ہیں. کرونا کیسز کے حوالے سے برطانوی اخبار یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان سے جو آنے والے پیسنجرز ہیں، مسافر، ان کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت زیادہ کیسز بڑھے ہیں. لیکن یہاں پر بھی ٹیسٹنگ ہو رہی تھی. کیا یہاں سے پر بیمار لوگ وہاں جا رہے تھے، علاج کرائے بغیر جا رہے تھے، ٹیسٹ نہیں کرا رہے تھے؟ کیوں یہ پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسپیشلی ڈیلی میل، اسپیشلی دا سن، جو 2 نیوز پیپرز تھے، اور ٹیلی گراف. ڈیلی میل اور سن جنرلی بڑے ایک ریسس قسم کے اور ٹیبلوئڈ قسم کے نیوز پیپر مانے جاتے ہیں انگلینڈ میں. انہیں بڑی میں کہتا ہوں کہ ڈسکرمنیٹری، بلکہ میں نے تو ٹویٹ بھی کیا تھا، آواز بھی اٹھائی تھی، لکھا بھی تھا ان کو کہ بڑا ان نے ایک ریسسٹ قسم کا پاکستان کے خلاف اور بالکل جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. آپ نے میری ٹویٹس بھی دیکھی تھی، سب سے زیادہ آواز شاید میں نے اٹھائی اس میں. اور مجھے فخر ہے کہ وہاں کے جو ہمارے ایم پیز ہیں، ایم پی ناشاہ ہو، باقی ہوں، انہیں آواز بھی اٹھائی. اور یہ میں آپ کو اپڈیٹ بھی دے دوں کہ ان نے وہ سٹوریز ڈیلیٹ کر دی ہیں، ان کی ہیڈنگز بھی چینج کر دی ہیں اور سٹوریز بھی ڈیلیٹ کر دی ہیں اب وہ جو صبح مجھے ٹویٹس نظر آئی ہیں. تو اس چیز میں ہم کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کو کاؤنٹر اٹیک اس پہ کیا تھا. ان کی ساری چیز اس لیے فلاڈ تھی کیونکہ آکسفورڈ کی ایک اسٹڈی تھی اور اس میں جو انہیں دکھایا کہ صرف کل 30 پاکستانی وہاں سے آئے ہیں جن کو کرونا تھا. ان کا کرونا کے کیسز ہمارے سے تو بہت پہلے شروع ہو گئے تھے. ان کا سارا آکسفورڈ کی اسٹڈی میں دکھاتا تھا کہ ان کا سارا انفلکس اسپین، اٹلی اور 2-3 اور ملک تھے ہوا تھا. پاکستان تو آیا ہی نہیں تھا اس ایکویشن میں. صحیح. اچھا، یہ یو اے کی طرف پابندیاں لگ رہی ہیں کہ جب تک پاکستان جو ہے وہ اپنا ٹیسٹنگ کا نظام پراپر جو نہیں کر لیتا تب تک یہاں سے لوگ نہیں جا سکتے. تو وہاں سے ہمارے ہاں پابندیاں کیوں لگ رہی ہیں؟ کیا ٹیسٹنگ کم کر دی ہم لوگوں نے؟ چاہے ایمریٹس ہو، چاہے قطر ہو، چاہے کوئی اور ایئر لائن ہو، وہ ان کا پورا حق ہے کہ وہ جو ریگولیشن لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب کرونا شروع ہوا تھا ہم نے بھی ایک ریگولیشن اس وقت لگا دی تھی کہ ٹیسٹ کے بغیر آپ پاکستان نہیں آ سکتے. ایک ملک کا حق ہے یا ایک ایئر لائن کا حق ہے کہ وہ جو مرضی مانگے اس سے. صحیح. اب بات آ گئی کہ یو اے ای کی. 7 جولائی سے یو اے ای کھلے گا پوری دنیا کے لیے اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ یا تو ایک نیگیٹو PCR ٹیسٹ دکھائیں گے یا آپ کو دبئی ایئرپورٹ پہ ٹیسٹ کرنا ہوگا. یہ پوری دنیا کے لیے. اچھا. پاکستان پیسیفک نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے. تو یہ ویسے ہی دبئی نے کر دیا، یہ ان کے ویب سائٹ پہ ہے، ان کے ٹورزم کا ایک SOP بن گیا ہے. صحیح. تو بات یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے ٹرانزٹ کے ہیں، اب ٹرانزٹ پہ جو ڈسپیوٹ آیا وہ مینلی ٹرانزٹ پہ آیا. ٹرانزٹ کے آپ پہلے تو کیا یہاں پر ایئرپورٹ پر جو ٹیسٹنگ لیبز بنانے کی بات ہو رہی ہے یا بن رہی ہیں ٹیسٹنگ لیبز ایئرپورٹس پر؟ بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، ابھی ہم کوئی ٹیسٹنگ لیبز ایئرپورٹ پہ ابھی تک ہم نے نہیں. اگر ایئر لائن خود کرنا چاہے وہ بے شک ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن ابھی تک ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری صاحب ہمارے ساتھ تھے. مجھے ناظرین پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، جب بھی کوئی حکومت کسی بحران سے دوچار ہوتی ہے تو -1 کی جو آوازیں یہ بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں
یہ شاید کوئی نئی بات نہیں ہے، گزشتہ ادوار میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن ماضی میں -1 کے مطالبات اپوزیشن کی جانب سے ہوتے تھے، لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ موجودہ حکومت میں ایسی باتیں وزیر اعظم صاحب خود کر رہے ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں. آج لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم خود -1 کی بات کر رہے ہیں. مائنس کی بات میں نے نہیں کی، شاید عمران خان کا مائنس والا پیغام اپنے ارد گرد بیٹھے وزیروں کے لیے. بات یہ ہے کہ نہ اپوزیشن -1 کا کہہ رہی ہے، نہ ہی حکومت میں کوئی ایسی ہلچل نظر آ رہی ہے، تو پھر -1 کی باتیں آخر ہو کیوں رہی ہیں، کہاں سے ہو رہی ہیں؟ دوسری طرف پیپلز پارٹی نے کل وفاقی وزیر علی زیدی کے پیپلز پارٹی کی قیادت پر لگائے جانے والے جو الزامات تھے ان کے معاملے پر پیپلز پارٹی کا جواب نہ سننے پر اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا بھی عندیہ دے دیا. اور پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ یہ کہتی ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف وقت آنے پر تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے. سب پر میں بات کروں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر نائب صدر شہری رحمان صاحبہ سے. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ شہری صاحبہ آپ نے وقت دیا. شہری رحمان صاحبہ، سیاسی ماحول تو یقیناً اس وقت کافی گرم ہے. وزیر اعظم کو کہنا پڑا اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. وہ کہتے ہیں اپوزیشن NRO چاہتی ہے، میں مائنس ہو بھی جاؤں تو باقی جو رہیں گے وہ بھی آپ کو NRO نہیں دیں گے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کا مسئلہ، آپ لوگوں کا مسئلہ کیا صرف واقعی عمران خان کی شخصیت سے ہے؟ اگر عمران خان کی تبدیلی ہو جاتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں، تو باقی سارے معاملات آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہیں، باقی سب کچھ ٹھیک چلے گا پھر؟ دیکھیے، سب سے پہلے -1 کی بات عمران خان نے اپنے بارے میں خود کہی، تو عمران خان نے -1 اپنے آپ کو کیا، عمران خان نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، ان کو جو بھی گھبراہٹ ہے اپنی پارٹی میں یا اپنے پیچھے جو ان کو لوگ لے کے آئے ہیں، ان کا عدم اعتماد کی کیفیت ہو چلی ہے جو ہونی ہے، جو حالات اس وقت ملک میں ہیں، وہ لگتا ہے کہ ان کی ذات، ان کی انا، ان کا ایک جو رویہ ہے جس میں وہ جکڑے ہوئے ہیں، جس میں نہ وہ ملک کو اتحاد میں کسی صورت میں ڈھال سک رہے ہیں، نہ وہ کوئی لیڈرشپ کا فیصلہ کر پا رہے ہیں جس پر وہ یو ٹرن نہیں لیتے ہیں، نہ وہ کوئی اپنے خول سے نکل پا رہے ہیں، جہاں وہ ریفارمز تو بہت دور کی بات ہے، لیکن ملک کے اداروں کو اس وقت اجڑنے سے نہ بچا پا رہے ہیں. اب یہ کیا صورتحال ہے؟ مثلاً سامنے ایک بہت بڑا، میں سمجھتی ہوں، مسئلہ کھڑا ہے جو PIA ہماری انٹرنیشنل ایئر لائن ہے، جو بھی ہے، اس کی ایک ساخت ہے، اس کا جھنڈا ہے، پاکستان سے منسلک ہے، اور اس کا برانڈ جو ہے یہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے. ایک زمانے میں فخر کا باعث ہوتا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے سارا ملبہ ڈال دیا پچھلی وقتوں سے، پر آپ 18 مہینے سے ہر چیز کا ملبہ ڈالے جا رہے ہیں، اور سیاسی بیانیے کے علاوہ آگے نہیں بڑھ رہے. غلام سرور صاحب نے جس طرح آپ جعلی لائسنس کی بات کریں، معاملہ فلور پہ اٹھایا، یہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، چھپانا چاہیے تھا، کہیں اور ڈسکس کرنا چاہیے تھا. یہ جو معاملہ ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جس نے جھوٹ پکڑا ہے اپوزیشن اس کو ذمہ دار کیسے کہہ سکتی ہے؟ کیوں ان کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں حکومت تو کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے دور میں تو ساری بھرتیاں ہوئی ہیں، تو کیسے آپ ان کو مورود الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ پہلے تو انہوں نے ڈگریز کی بات کی. ڈگری نہیں ہوتے، لائسنس ہوتے. اچھا، لائسنسنگ اتھارٹی نمبر 2 سول ایویشن ہوتی ہے، جو ان کے بالکل کمپلیٹلی ان کے ماتحت ہے، ایویشن منسٹر کے. اور یہ باتیں آپ کو پتہ ہے 1.5 سال سے چل رہی ہیں. ہماری کمیٹی، ایویشن کمیٹی کی ممبر ہوں، وہاں سب کو بلایا گیا، وہاں ان سے کہا کہ جس کی رہتی ہے یا کوئی ابہام ہے کسی کی ڈگری مشکوک ہو تو آپ اس پر ایکشن لیں. انہوں نے نہیں لیا. یہ سب ان کے شاخصانے، ان کے سارے کارکردگی کی جو یہ کسی اس میں رہتے ہیں، مستقل کسی پیرالسس میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو مفلوج کیا ہوا ہے ملک کو. اور یہ پھر جو فہرست ہے یہ بھی غلط ہے. اس میں پتہ چلا ایسے ہیں جو وفات پا چکے ہیں، اس میں پتہ چلا ایسے پائلٹس ہیں جن کی ڈگریز بالکل ٹھیک ہیں، اس میں پتہ چلا ایسے پائلٹس ہیں جو ڈگری نہیں لائسنس. یہ ریکارڈ تو سارا سول ایویشن کے پاس ہوتا ہے نا، جو غلام سرور صاحب کے پاس جو سارا ریکارڈ گیا سول ایویشن نے دیا نا ریکارڈ. انہوں نے غلط ریکارڈ بھی پیش کیا ہے تو اور پھر ساتھ میں پوری انڈسٹری کو ڈبو دیا ہے انہوں نے. تو مسئلہ تو یہ صاف نظر آ رہا ہے سب کو کہ وہ انڈسٹری کو بھی ڈبو رہے ہیں، PIA کو بھی ڈبو رہے ہیں. تو یہ اتنا دانستہ طور پہ کوئی حکومت اپنے آپ تو اعتراض کیا آپ لوگوں کو اسمبلی کے فلور پر نہیں اٹھانا چاہیے تھا یہ معاملہ؟ بالکل ان کو سچ ضرور بولنا ہے. وہ ایئر کریش بڑی ایک حساس رپورٹ ہونی چاہیے تھی،
اگر مگر یہ بتائیں کہ آپ ان لواحقین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جن کے فیملیز اس کریش میں مارے گئے، ہلاک ہوئے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو پائلٹس اس میں بیٹھے ہوئے تھے اس جہاز میں، ان دونوں کی لائسنسز تو کوئی مشکوک نہیں تھی، وہ بالکل مستند تھی۔ سوال یہ بنتا ہے کہ آپ نے 4 فلائٹیں ایک پائلٹ سے کیوں اس حالت میں، اگر اس کی کوئی طبیعت آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، آپ کورونا میں کیوں چلا رہے تھے اس سے 4 فلائٹیں؟ اور دوسری بات، اس کے تو لائسنس بالکل مستند ہے، تو اس پورے ایشو کا اس ایئر کریش سے کیا تعلق تھا؟ آپ کیا اپنی ایئر لائن کو گرانا چاہتے ہیں اور اونے پونے بیچنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آج کا ایک کیبنٹ ڈویژن سے وہ بھی آیا تھا، خط سب کے ہاتھ میں ہے، روزویلٹ ہوٹل جو پروفٹ میں چلا گیا تھا، میں جس وقت ایمبیسڈر تھی یہ پروفیٹیبل ہو گیا تھا، اور ہم نے اس کو بیچنے کی بھی جو درخواست تھی وہ اس کو ڈیٹ کیا، $1 بلین کی آئی تھی۔ اب اتنے بڑے عالمی ڈپریشن کے ٹائم میں آپ کو کیا سوچیے کہ آپ روزویلٹ ہوٹل اور پی آئی انٹرنیشنل انویسٹمنٹس کی، تو آپ کہہ رہے ہیں سارے معاملے کو اس موقع پر اینٹیسپیٹ اس لیے کیا گیا ہے کہ حکومت سے ادارہ چل نہیں رہا اور حکومت اس کو بیچنا چاہتی ہے، جان بوجھ کر یہ معاملہ سامنے لے کے آئے اس وقت، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کو پچھلے جون سے خطوط موجود ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے تیار ہوں، جس وقت ان کو وارننگز مل رہی تھی سیفٹی کے حوالے سے، یورپین یونین اور دوسرے ممالک سے ان کو وارننگز مل رہی تھیں، جو ایئر سیفٹی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہاں سے ان کو بار بار تنبیہ ہو رہی تھی کہ آپ لوگ یہ ان چیزوں کو ریویو کریں، فکس کریں، اپنے جو سیفٹی پروٹوکولز ہیں، سیفٹی ریجیم کو اس کو ٹھیک کریں۔ انہوں نے یہ تو ایک طرف رکھ دی، وہ ان ایکشن اصل میں سامنے آ رہا ہے اب سب۔ آپ مجھے بتائیں اس رپورٹ میں کون سی سٹنگ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہماری ساری انڈسٹری، کیونکہ پائلٹس تو سول ایویشن کرتی ہے، تو ایمریٹس کے بھی پاکستانی پائلٹس نکالے جا رہے ہیں، ان کے بھی خطوط آ رہے ہیں، ویتنام نے بھی روک دیے سب کو، یونائٹڈ نیشنز نے کہہ دیا پی آئی پہ کوئی نہیں بیٹھے گا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو یہ جو دانستہ طور پہ ہم تو ظاہر ہے کہ سوچیں گے ایک طرف روزویلٹ بک رہا ہے اونے پونے، اور آپ پی آئی اے کو بھی اس وقت، آپ کا مطلب ہے یہ جان بوجھ کر اس وقت یہ سارا معاملہ اٹھایا گیا۔ اچھا، تو اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنی ناکام حکومت ہے، وزیر اعظم چلا نہیں پا رہے ہیں اداروں کو، حکومت کو، تو آپ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ جو تحریک عدم اعتماد لانے کی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں، وزیر اعظم کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں، بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ ہمیں عمران خان کے علاوہ کوئی بھی منظور ہے، تو کیا آپ لوگوں کی اس پر اسٹریٹجی ہے؟ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے نو کانفیڈنس موو پہ؟ دیکھیے، وہ اسپیکر کی بات ہوئی ہے کیونکہ کچھ وہاں سوال اٹھے ہیں اس سیشن میں، خاص طور سے کہ وہ جانبدار ان کا رویہ رہا ہے، اور انہوں نے بہت سے اپوزیشن کے اراکین کو نہ بات کرنے کا موقع دیا، اور نہ انہوں نے جو روایات ہیں پارلیمان کی اس پر وہ زیادہ ڈٹے رہے۔ ان روایات میں ایسا ہوتا ہے، دیکھیے کہ اپوزیشن ہی بات کرتی ہے اس طرح کے سیشن میں، کٹ موشنز پہ یا ڈیمانڈ فار گرانٹ پہ، اور ایک دفعہ منسٹر پھر یا حکومت کی طرف سے کوئی مخاطب ہوتا ہے، وہاں انہوں نے گالی گلوچ کا ایک سامان بنا لیا ہے، ایک سٹینڈ سا بنا لیا ہے جہاں پارلیمان کی جگہ سائی ہو رہی ہے، پارلیمان کو بدتمیزیوں کا ایک نیا وینیو بنا دیا ہے انہوں نے، جو ہم نے پہلے کبھی اپنی تاریخ میں نہیں دیکھا اس طرح کی بدتمیزی۔ میرا سوال وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آپ کہہ رہی ہیں ہم نہیں لا رہے،